ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. آپ محترم مہمان سے گیا انزل القرآن علی 7 احرف، اس کی مختلف تفسیریں ہیں، فن کے اعتبار سے مختلف باتیں ہیں، لیکن قرآن کریم 7 طریقوں پر نازل کیا گیا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس رکوع کو جب قاری محترم تلاوت کر رہے تھے تو ایک ہی آیت کے ایک دو ٹکڑے کو مختلف انداز سے دوہرا کر کے مختلف طریقے سے پڑھتے چلے جا رہے تھے. ان 7 طریقوں پر پورا قرآن کریم اسی طرح سے نازل کیا گیا ہے. اس طرح سے اگر آپ سننا چاہیں پورا قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے 7 طریقے پر اور آپ سن سکتے ہیں. لیکن محترم مزہ تو اس وقت ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کو پڑھیں اور حاصل کریں. دنیا میں آج ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور نہیں کیا تو پھر وہ قرآن کریم کو نہیں حاصل کیا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر پرو کر کے رکھ دیے ہیں. اگر ہم اس کو جانیں دیکھیں تب ہمیں اس کا احساس ہو کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کیا چیزیں رکھی اور کیا کیا چیزیں بیان فرمائی. بارہا دوسرا رکوع جو انہوں نے تلاوت کیا سورہ واقعہ ہے، جس کو انہوں نے امام حفص کی روایت کے مطابق تلاوت کی. امام حفص انہی قراء میں سے ایک قاری ہیں جو اس طریقے پر تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر بلکہ 99% لوگ اسی طریقے پر تلاوت کرتے ہیں. آج کا موجودہ ہمارا قرآن کریم امام حفص کی روایت کے مطابق چھپا ہوا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اسی طریقے پر ہم تلاوت کرتے ہیں. خوبی تو اس وقت ہوگی جبکہ ہم ان تمام فن کو حاصل کر لیں گے، جبکہ ایک ہی روایت صحیح اس کے مطابق قرآن کریم کو صحیح انداز میں ہم پڑھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس قرآن کریم کے سننے والے کو اچکنے اور لینے کے لیے یہاں تک اتر آتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں تہجد کی نماز میں استقبل میں کھڑے ہو کر کے قرآن کریم تہجد میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے بار بار محسوس کیا کہ جب وہ بلند آواز سے پوری بشاشت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے پاس میں بندھا ہوا گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے، پھر جب یہ آواز دھیمی کر دیتے ہیں وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ جو ہے بشاشت میں آتے ہیں اور جذبے میں آتے ہیں اور قرآن کریم کو پھر اسی انداز میں پڑھتے ہیں، پھر وہ گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے. پوری رات ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج عجیب واقعہ پیش آیا، میں اس طریقے سے پڑھتا رہا، گھوڑا بھٹکتا رہا اور میں نے دیکھا آسمان سے یہاں تک ایک جو نور کی کرن چلی آ رہی ہے، یہ کیا واقعہ تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم قرآن کو اللہ کے نازل کردہ مطابق خوش الہانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کے کلام کو لینے کے لیے اچک رہے تھے، وہی نور کی شکل میں آ رہے تھے اور جو بے جان اور یہ جو گھوڑا اسی کو دیکھ کر کے بھٹک رہا تھا. اگر تم میرے پاس نہ آتے، سلام نہ پھرتے، صبح تک پڑھتے رہتے، مدینے کے تمام لوگ آج فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو محترم حضرات، قرآن کریم کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا، جیسا کہ میں نے سنا جس قاری صاحب سے آپ نے ابھی تلاوت کی وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، بہت محترم بہت بزرگ ہستی ہیں مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہ، جو حدیث کا درس دیا کرتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ چند بچے قرآن کریم کی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا کہ فرشتے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں.
تو محترم بزرگوں دوستو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہی صحابہ کرام تھے جو قرآن کے عاشق تھے، اس لیے کہ ہر چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، محسوس کرتے تھے۔ آج ہمارا دل اس قابل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے نہیں، اور اگر ہم کو جو تلاوت محسوس ہوتی ہے نہ سمجھنے کی بنیاد پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، غزوہ بنی مختلف سے واپس ہوتے ہوئے وہ کھڑے کھڑے کیا کریں، پہرا تو پہرے نماز کی نیت باندھ لیے، اور کافر نے دیکھا پیچھے سے وار کیا آ کر کے اور تیر بوچھار کی، ان کی پیٹھ کے اوپر 1 2 3 4 تیر لگ رہی ہے اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، ان کا دوسرا ساتھی سویا ہوا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان اس میں نکل جائے اور اللہ کے رسول نے جس ذمہ داری کو مجھ پر سونپا ہے وہ چھوٹ جائے، چنانچہ جلدی سلام پھیر کر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کر کے تیر پہ وار کیا اور یہ خون اس میں نکل۔ کہا پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں جو سلام پھیر دوں، بار بار اسی کو پڑھتا رہا، اگر مجھے اللہ کے رسول کے فرمان کے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہوتا میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا، مگر سورہ کہف کو نہ چھوڑتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کریم کو سمجھا کرتے تھے اور اس کے مطابق قرآن کو جیسا کہ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق پڑھتے تھے، ان کو وہ لطف آتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی اور صبح جب سلام پھیرتی دعا یہ کرتی کہ اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنا دی ہے کہ میں نے 2 رکعت کے اندر قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی اور پوری رات ختم ہو گئی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ اور وہ عظمت اور وہ کیفیت نصیب فرمائے، اسی بنیاد پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ القرآن سے مختلف انداز میں مختلف تلاوت جو سنیں گے، چنانچہ اس کے بعد سورہ واقعہ کو جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا ہے، جنتی اور جہنمیوں کی جو منظر کشی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک ایمان والا صحیح معنی میں پڑھے اس کا دل مچلے بغیر رہ نہیں سکتا ہے اور جہنم سے خوف کھائے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت جب قائم ہوگی اور اس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، حافظۃ الرافعہ بہت سے لوگوں کو نیچے کر دے گی، بہت سے لوگوں کو بلند و بالا کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت حباء منبثا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اللہ نے فرمایا انسان اس دن اپنی حقیقت کے اعتبار سے 3 گروہ میں بڑھ جائے گا، قدرتی طور پر بڑھ جائے گا۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنی سنگت کو لے لے گا، کا 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، ایک داहिنے ہاتھ والے ہوں گے، ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے، ایک آگے جانے والے ہوں گے۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سب سے پہلے اللہ کی تیار کردہ جنتوں کے اندر جانے والے یہ لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ آگے جانے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو اللہ نے پیدا تو کیا مگر مال و نعمت مال و دولت ان کو نہیں عطا فرمائی، وہ فقیر ہی رہے لیکن اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرتے رہے، قرآن کریم کو پڑھتے اور سنتے رہے، اس کے مطابق زندگی ڈھالتے رہے، یہ فقراء یہ اللہ والے تمام لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، جبکہ اس دن کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ 500 سال کتنے عرصے کے برابر ہوگا آپ انداز لگائیں۔ یہ پہلے سبقت کرنے والے ہوں گے، پہلے جاننے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی تقسیم اس میں بیان فرمائی اور کہا کہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء، کہ ان کو تہبطہ عمدہ قسم کے جو ان کو کیلے ملیں گے، عمدہ قسم کے پھل فروٹ ملیں گے اور ان کو طرح طرح کی چیزیں ملے گی اور یہ آرام سے گادی تکیے کے اندر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، ان کے پاس پورے ہوں گی، کسی قسم کا ان کو غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کو عطا فرمائے گا، یہ کتنے لطف کے اندر اور کتنے مزے کے اندر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو سن کر کے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان صورتوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس ایک سلسلے کو
ختم ہونے کے بعد دوسرے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ چاہوں گا کہ آنے والے مہمانوں میں سے ایک ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن مقدس نازل کیا گیا، آپ کے شان میں مدحیہ اشعار پیش کریں، نعت پاک کی شکل میں چند اشعار پیش کریں، آپ ان کو سن کر کے محظوظ ہوں اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا احسان ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں دعوت دوں گا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سہارنپور سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب دامت برکاتہم کو کہ آئیں اور نعت کے چند اشعار پیش فرمائیں، اس کے بعد پروگرام کی دوسری کڑی آپ کے سامنے ہے۔ محترم سامعین، ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی درخواستیں آ رہی ہیں کہ بیچ میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، پیچھے والے لوگ سامنے تشریف لے آئیں اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان جگہوں کے اوپر جو خالی پڑی ہوئی ہے آ کر کے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم کا ادب و احترام یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر کے پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ سنیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس محفل کے لیے مجلس کے قبول فرمائیں۔ بڑا محسوس ہو رہا ہے قاری آفتاب صاحب ہر آیت پر آپ کو سبحان اللہ کہنا تھا، الحمدللہ کہنا تھا، اللہ اکبر کہنا تھا۔ یہ قرآن حضرات تو عالمی حضرات ہیں، جتنا آپ ان حضرات کی حوصلہ افزائی کریں گے آپ کے کام آئے گا، ان کو بھی کام آئے گا۔ تو بہرحال اللہ ہدایت اور عمل کی توفیق دے، آپ ان کا ساتھ دے رہے۔ 2-3 اشعار ہیں صرف، کیونکہ محفل قرات ہے، محفل نعت نہیں۔ وسنہری جالیوں کی، وسنہری جالیوں کی، ادھر بچے باتیں کر رہے ہیں، ذرا ان کو آپ چپ کر لیجیے، آپ کے اگر آپ پڑوس میں بیٹھے ہوں۔ وسنہری جالیوں کی شگفم جو یاد آئی، وسنہری جالیوں کی، وہ سنہری جالیوں کی، جو جا چکے ہیں ماشاءاللہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ سنہری جالیوں کی شبغم جو یاد آئی، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میں خوشی میں جھوم اٹھا، میری روح مسکرائی، وہ سنہری جالیوں کی۔ بھائی آپ کا اپنا پروگرام ہے، زندگی پیدا کریں بھائی، زندگی پیدا کریں۔ ہاں آپ ہی کے کام آئے گا نا، آپ کی چیز تیار ہوگی ماشاءاللہ۔ ہاں وہ سنہری جالیوں کی شبغم جو یاد آئی، میں خوشی میں جھوم اٹھا، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میری روح مسکرائی، وہ سنہری جالیوں کی۔ سر عرش تھی گوارا اسے کب تیری جدائی، سر عرش تھی گوارا، سر عرش تھی گوارا اسے کب تیری جدائی، نہ کلی نے آنکھ جھپکی، نہ گلوں کو نیند آئی، نہ کلی نے آنکھ جھپکی، نہ گلوں کو نیند آئی، وہ سنہری جالیوں کی۔ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو پڑھا جا رہا ہے، ورنہ میں نعت نہیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ۔ وہ ہے کالی کملی والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کالی کملی والے، وہ عرب کے رہنے والے، وہ ہے کالی کملی والے، وہ ہے کالی کملی والے، وہ عرب کے رہنے والے، جہاں چل کے رک گئی تھی، جہاں چل کے رک گئی تھی، وہی رک گئی خدائی، وہ کالی کملی والے، وہ کالی کملی والے،
چل کے رک گئے تھے، جہاں چل کے رک گئے تھے وہیں رک گئے خدائی وہ سنہری جالیوں کی۔ میرے آقا کملی والے یہ کرم ہے ہم پہ تیرا، میرے آقا کملی والے یہ کرم ہے ہم پہ تیرا، میرے آقا کملی والے، میرے آقا کملی والے یہ کرم ہے ہم پہ تیرا، یہ کرم ہے ہم پہ تیرا۔ میں جدھر گیا اکیلا، میں جدھر گیا اکیلا میرے ساتھ ہے خدائی وہ سنہری جالیوں کی، وہ سنہری جالیوں کی۔ 2-3 سال پہلے آپ حضرات کی دعا کے طفیل اور اللہ کے فضل سے جانا ہوا، مدینہ پاک سے واسطے ہوئی تو احباب فرمانے لگے کہ بھائی کچھ 2-1 اشعار کہہ دیجیے۔ جو حضرات جا چکے ہیں وہ تو ان سے معلوم کرے کیا کیفیت ہوتی ہے رخصتی کے وقت مدینہ پاک سے، یہ سمجھیے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو سبھی کے آنسو روا ہے۔ میں بھی اپنی نمدیدہ آنکھوں سے جب ان حضرات کی فرمائش بڑھی تو ایک شعر گنگنا رہا تھا، اہلیہ ساتھ میں بیٹھی تھی، کہنے لگی سنا دیجیے اس میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ شعر میں نے سنا، خصوصاً آپ ذرا توجہ فرمائے، حوصلہ افزائی فرمائے۔ وہ سنہری جالیوں کی بڑے بدنصیب ہیں ہم، حجاج کرام سے گزارش ہے مدینے پہنچ جائیں اور وہاں سے واپس اب چلنے کی تیاری کریں، وہی آپ کیفیت محسوس کریں۔ بڑے بدنصیب ہیں ہم، بڑے بدنصیب ہیں ہم، یہاں آ کے لوٹ جائے، بڑے بدنصیب ہیں ہم، بڑے بدنصیب ہیں ہم، یہاں آ کے لوٹ جائے، در مصطفیٰ پہ آ کے، در مصطفیٰ پہ آ کے، در مصطفیٰ پہ آ کے، در مصطفیٰ پہ آ کے ہمیں موت بھی نہ آئی، بڑے بدنصیب ہیں ہم، بڑے بدنصیب ہیں ہم، بڑے بدنصیب ہیں ہم، یہاں آ کے لوٹ جائے، در مصطفیٰ پہ آ کے ہمیں موت بھی نہ آئی، وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی، میں خوشی میں جھوم اٹھا، میں خوشی سے جھوم اٹھا، میری روح مسکرائی، وہ سنہری جالیوں کی، وہ سنہری جالیوں کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،